الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا صدق اللہ العظیم۔ سلسلہ درس قرآن کی یہ دوسری نشست ہے، اور اس نشست کے اندر آپ حضرات کے سامنے رکوع کی تعریف کی جائے گی، آیت کی تعریف کی جائے گی، اور اس کے بعد ایک اہم امر کی تعریف کی جائے گی جو کہ قرآن کریم ہم تک پہنچنے کا ذریعہ اور واسطہ ہے، اور وہ وحی ہے۔ باقاعدہ درس قرآن میں ترجمہ اور تفسیر سے پہلے اور ترجمہ اور تفسیر کے آغاز سے پہلے مناسب یہ ہے کہ کچھ ایسے امور کا تذکرہ کر دیا جائے جو کہ عموماً درس قرآن میں سننے کو نہیں ملتا، اور ایک تشنگی کے طور پر وہ باتیں رہ جاتی ہیں، لیکن وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ باقاعدہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر سے پہلے کچھ تفصیلی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دی جائیں، اور انہی تفصیلات کی ایک کڑی اور ان تفصیلات کا ایک جو تسلسل ہے، اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا جائے کہ رکوع کے کیا معنی ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں عنوان ہوتا ہے، کبھی تو عین کی صورت میں لکھا ہوا ہوتا ہے، بعض قرآن کریم کے اندر باقاعدہ رکوع مکمل طور پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو قاری کو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو کم از کم ان چیزوں کا علم ہو۔ تو سب سے پہلے رکوع کی تعریف کی جائے گی۔ رکوع کے معنی ہے جھکنا، یعنی اپنے سر کو، اپنی پیٹھ کو جھکانا، جیسے نماز میں جھکاتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں جو یہ عنوان لگایا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اتنی مقدار پڑھ کر انسان نماز کے اندر رکوع میں چلا جاتا ہے، اس لیے اس کو رکوع کہتے ہیں۔ کم سے کم 3 آیتیں فقہا نے لکھی ہیں کہ اگر 3 آیتیں آپ نے ایک رکعت میں پڑھ لی تو وہ ایک رکعت کے درست ہونے کے لیے کافی ہے، اور نماز کی صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم سے کم 3 آیات کے بقدر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ لیکن ایک مقدار اور ہے جو کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ متعین کر دی گئی ہے کہ اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو اس مقدار کے مطابق پڑھ کر آپ رکوع کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک جو ہے وہ مناسب ہے کہ اگر آپ اتنا پڑھ لیں اور اتنا پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں۔ تو اس لیے
یہ عنوان لگا کر قرآن کریم میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ اتنا پڑھ لیں تو بھی مناسب ہے کہ آپ رکوع کر لیں. تو یہ ہے اس عنوان کا مقصد، جو کہ کبھی غین کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی باقاعدہ رکوع کی صورت میں سائٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ تو ہو گئی رکوع کی تعریف، جو کہ قرآن کریم میں یہ عنوان ہوتا ہے. دوسری چیز جو کہ قرآن کریم میں موجود ہوتی ہے، جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک گول سا نشان بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں آیت. آیت علماء اہل لغت کے نزدیک آیت کے معنی ہے عبرت. کسی چیز سے عبرت حاصل کرنے کو آیت کہتے ہیں. لیکن بعض اہل علماء لغت نے یہ لکھا ہے کہ اگر آیت کی نسبت کتاب کی طرف ہو، یعنی اس کو منسوب کیا جائے کسی کتاب کی طرف یا کتاب اللہ کی طرف، تو پھر اس آیت کے معنی ہوتے ہیں نشانی، کیونکہ آیت کا ایک ترجمہ نشانی کا بھی کیا گیا ہے. تو اس لیے آیت کا لغوی معنی اگر کتاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں نشانی کے. یہ اس کی لغوی تعریف ہے. اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اس کا مقصد جو ہے اس گول سے نشان کا، اس آیت کا، وہ یہ ہے کہ اس بات پر قاری کو یقین ہو جائے کہ جو قرآن کریم پڑھ رہا ہے کہ اس کا ما بعد ما قبل سے جدا ہے. یعنی جس آیت کو وہ تلاوت کر رہا ہے اس کو یہ معلوم ہو کہ پچھلی آیت جو ہے وہ اس آیت سے جدا ہے، ان دونوں آیتوں کے درمیان فرق ہے، اور اس فرق کی طرف نشاندہی کرنے کے لیے یہ ایک گول سا نشان لگایا جاتا ہے جس کو آیت کہتے ہیں. تو خیر، عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ رکوع کی تعریف ہو گئی، آیت کی تعریف ہو گئی. اب ایک بہت ہی اہم امر ہے جس کی تعریف کرنا ضروری ہے، وہ ہے وحی. وحی کبھی اس کا معنی، کبھی یہ لفظ ہوتا ہے ایحاء، خواہ وحی سے اس کی تعبیر کی جائے یا ایحاء سے اس کی تعبیر کی جائے، دونوں مادوں سے اس کا معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، یعنی جلدی سے کوئی اشارہ کرنا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہ وہ اپنی قوم کے سامنے محراب سے نکلے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہا کرو. اور چونکہ اس اشارے سے مقصود مخاطب کے دل میں کوئی بات ڈالنا ہوتا ہے، اس لیے یہ لفظ دل میں کوئی بات ڈالنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی
کہ تو پہاڑوں میں اپنا گھر بنا لے، اپنا چھتا بنا لے. تو معلوم یہ ہوا کہ وحی کے لغوی معنی ہوتے ہیں جلدی سے کوئی اشارہ کرنا یا دل میں کسی بات کو ڈالنا. اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کلام اللہ المنزل علی نبی من الانبیاء، کلام اللہ المنزل علی نبی من الانبیاء، کہ اللہ تعالی کا وہ کلام جو اس کے نبی پر نازل کیا گیا ہو، اس کو وحی کہتے ہیں. کلام اللہ المنزل علی نبی من الانبیاء، اللہ تعالی کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل کیا گیا ہو، اس کو وحی کہتے ہیں، ایحاء کہتے ہیں. پھر وحی کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ وحی مطلوب ہے. وحی مطلوب وہ وحی ہے کہ جس کو نماز میں تلاوت کیا جاتا ہے یا نماز کے باہر تلاوت کیا جاتا ہے، اس کی قرات کی جاتی ہے، اور خصوصاً نماز میں اس کی قرات کی جاتی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس کو وحی مطلوب کہتے ہیں. اور یہ قرآن کریم ہے. معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کو کیا کہتے ہیں؟ وحی مطلوب کہتے ہیں. یہ وحی کی پہلی قسم ہے. اور دوسری قسم یہ وحی غیر مطلوب ہے. وحی غیر مطلوب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس کو نماز میں تو نہیں پڑھا جاتا، اس کی تلاوت بھی نہیں کی جاتی، لیکن اس کا درجہ اور اس کا مقام وہ وحی کے برابر ہے. اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کو بھی وحی کہتے ہیں، اور یہ وحی غیر مطلوب ہے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ فتنوں کا دور ہے، جگہ جگہ گمراہی ہے، اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ حسبنا کتابنا، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، ہمیں حدیث نبوی کی ضرورت نہیں. تو یہ بات اسی لیے عرض کر دی گئی ہے کہ کتاب اللہ کی جتنی ضرورت ہے اتنی حدیث نبوی کی بھی ضرورت ہے. اور یہ قرآن کریم سے ہی ثابت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نجم کے اندر کہ ان هو الا وحی یوحی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا ہر فعل، آپ کا ہر عمل یہ وحی کا درجہ رکھتا ہے. کیونکہ نبی کی زندگی یہ وحی کے خلاف ہو نہیں سکتی، یہ وحی کا ہی ایک حصہ ہوتی ہے. تو جب نبی کی زندگی وحی، تو نبی کا کلام بھی وحی. اور جس طرح قرآن کریم وحی، اسی طرح حدیث نبوی بھی وحی. فرق اتنا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں، اور حدیث نبوی کی تلاوت نہیں کی جاتی نماز میں. اس لیے قرآن کریم کو وحی مطلوب کہتے ہیں، اور حدیث نبوی کو
حدیث نبوی کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، اور حکم یہ ہے کہ وحی کے جس حصے کا بھی انکار کیا جائے، خواہ قرآن کریم کا انکار کریں یا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں، دونوں صورتوں میں ارتداد لازم آتا ہے، کفر لازم آتا ہے، ایسا شخص مرتد اور کافر ہو جاتا ہے۔ انسان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم پر بھی ایمان رکھے اور وہ حدیث نبوی پر بھی ایمان رکھے۔ بس یہی چند باتیں تھیں جو آج کے درس قرآن میں عرض کرنی تھی۔ پہلی چیز رکوع کی تعریف، دوسری چیز آیت کی تعریف، رکوع کا مقصد، آیت کا مقصد قرآن کریم میں کیا ہے، اور ایک اہم تعریف وہ وحی کی تھی جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔